اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے انسان اور بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا سب سے انوکھا اور امیر ترین انسان تھا، جس کی دولت کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں قارون نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت اور بے شمار خزانوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے اس دور میں پوری دنیا کے مال و دولت اور تمام تر ممالک کے پیسوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ، تو وہ پوری دنیا کا مال و دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعہ کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارے حسن سے نوازا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ تورات کا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ بہت با اخلاق اور ملنسار انسان تھا۔ پیارے دوستو، جیسے بہت سارے انسان مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ایسے ہی قارون بے شمار مال و دولت کے آنے سے ایک دم بدل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ پیارے دوستو، اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ لے کر چلا کرتے تھے، اس کا خزانہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہوگا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ اور اتنا مال و دولت کہاں سے آیا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں سے اس نے علم کیمیا حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح یہ سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں یہ لوگوں سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ پہلے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ مال کا 1000واں حصہ دیا کرے گا، لیکن جب قارون نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو یہ اس کے مال میں سے بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف اس نے خود زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ لوگ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا
روکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات دی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے لیے 2 راستے نکالے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال کی وجہ سے کانپنے لگی اور اس عورت نے بھرے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ رب العزت کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ قارون اپنی موت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائے کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے اور قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا فرمائی کہ اے تمام جہانوں کے مالک، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قارون کا مکان اور تمام تر خزانے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ اس طرح قارون کا غرور و تکبر اور اس کا مال و دولت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ بخل کرتے اس چیز میں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی، ہرگز وہ اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے لیے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اور اللہ ہر بات سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ قارون جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت اور خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ مال و دولت کے غرور میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کیا اور زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔